بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا یہ ملک ایک ایسا گہوارہ ہے جس میں مختلف مذاہب، مختلف قوم اور مختلف نسلوں کے لوگ رہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مختلف مذاہب اور نسلوں کے لوگوں کے درمیان پیار و محبت اور الفت کو کیسے بڑھاوا مل سکتا ہے، کیونکہ جب تک الفت نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ نہیں ہوگی، اس وقت تک امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیار و محبت اور الفت کو عام کرنے کے گر سکھائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے نبی کے فرمان کی کچھ جھلکیاں پیش کروں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اس دھرتی کا مالک رب ذوالجلال ہے۔ انسانوں کے قلوب اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ جب چاہے لوگوں کے دلوں میں نفرتوں کو پیدا کر دے، اور وہ جب چاہے تو آپس میں الفت اور محبت کو پروان چڑھا دے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے، انا ملک الملوکی، انا مالک الملوکی، قلوب الملوک بیدی۔ میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، تمام حکمرانوں کے دل میرے قبضے میں ہیں۔ میں چاہوں تو اپنے بندوں کے لیے ان کے دلوں میں محبت کو، اپنائیت کو پیدا کر دوں، اور چاہوں تو اپنے بندوں کے لیے حکمرانوں کے دلوں میں نفرت اور عداوت کو جنم دے دوں۔ میرے دوستوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ اس دیش میں پیار و محبت اور الفت کی ہوائیں چلیں، اگر یہ چاہتے ہو کہ اس دیش میں بھائی چارے کو پروان چڑھایا جائے، تو آپ اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کرو۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ آپ ایک ایسا دین رکھتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، آپ اللہ کے محبوب اور آخری نبی کو ماننے والے ہیں۔ آپ کو اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنی ہیں۔ بقیہ کام خدا کا ہے، دلوں کا مالک وہ ہے، وہ نفرت اور عداوت کو محبت سے بدل دے گا۔ لیکن پہلے ہمیں اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنی ہیں۔ وہ خوبیاں کیا ہیں؟ میں حدیث کو مختصر کر کے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤد امانتہ اذا اؤتمن ولیحسن جار من جاورہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کا محبوب بنے، اور یاد رکھیے، جو اللہ اور رسول کا محبوب بن گیا وہ ساری دنیا کا محبوب بن گیا، اور جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت نہ ہو، یا جو خدا کا محبوب بننے سے محروم رہ جائے، دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت کبھی پیدا نہیں ہوگی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ خدا اور اس کے رسول کا محبوب بنے وہ اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کرے. اور غور کیجئے یہ 3 خوبیاں جو یہاں ذکر کی جا رہی ہیں ان کا تعلق عبادات سے نہیں ہے، ان کا تعلق معاملات سے ہے. معاملات میں سدھار پیدا ہوگا تو ایک دوسرے کے دل میں احترام اور محبت کے جذبات پیدا ہوں گے. اس لیے پہلی خوبی فرماتے ہیں فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ. اگر یہ چاہتا ہے کہ خدا اور رسول کا محبوب بنے تو اپنے اندر سب سے پہلی خوبی یہ پیدا کر کہ اس بات کا عہد کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی بولوں گا تو ہمیشہ سچ بولوں گا. میں گفتگو کروں گا ہندو سے تب بھی سچ بولوں گا، مسلمان سے بولوں گا تب بھی سچ بولوں گا، سکھ سے عیسائی سے کسی بھی انسان سے بولوں گا تو سچ بولوں گا. میرے دوستو اگر سچائی کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر مسلمان مذہب سے اوپر اٹھ کر محض انسانیت کی بنیاد پر سچائی کا عادی بنے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ دشمن کو بھی دوست بنا دے گا. لیکن آج مسلمان جھوٹ بولنے، جھوٹی گواہی دینے اور بےایمانی کرنے میں ہر ایک سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. یاد رکھیے جب تک خدا کے احکام کی پابندی نہیں ہوگی اس وقت تک حالات بدلنے والے نہیں ہیں. اس لیے آئیے ہم یہ طے کریں کہ چاہے ہندو بھائی سے گفتگو ہوگی یا مسلمان سے، سکھ سے ہو یا عیسائی سے، جب بھی بولیں گے تو ہمیشہ سچ بولیں گے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی انسان کو نجات تک پہنچاتی ہے اور جھوٹ انسان کو تباہی اور بربادی کے گہرے غار میں ڈال دیتا ہے. آئیے ہم طے کریں کہ انشاءاللہ جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے. ہم سچ بولیں گے تو خدا اور رسول کے محبوب بن جائیں گے. جب اللہ اور رسول کے محبوب بنیں گے تو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں خود بخود ہماری محبت کو پیدا کر دے گا اور یہ نفرت کی فضا ختم ہوگی، امن و امان کی فضا قائم ہوگی. دوسری خوبی فرماتے ہیں وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُمِنَ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا اور رسول کے محبوب بنو تو اپنے اندر دوسری خوبی یہ پیدا کرو کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا، کسی کی امانت میرے پاس ہوگی تو میں ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا. چاہے وہ حق ہندو کا ہو، چاہے مسلمان کا ہو، چاہے سکھ کا ہو، چاہے عیسائی کا ہو. اسلام ہمیں اس بات کا پابند بناتا ہے کہ ہر ایک کے حق کو ادا کرو. میرے دوستو اگر ہم ہندوستان جیسے ملک میں ہندو بھائیوں کے حقوق کو، سکھ بھائیوں کے حقوق کو، عیسائی کے حقوق کو، مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں گے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے نفرت کی فضا کو محبت میں تبدیل کرے گا اور جن لوگوں کے دلوں میں عداوت ہے ان لوگوں کے دلوں میں پیار اور الفت کی بیج کو بو دے گا. لیکن آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، بھائی بہنوں کا حق مار رہے ہیں. بتاؤ خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ جمعیت العلماء یہ علماء کی جماعت ہے، یہ آپ کو دینی رہنمائی آپ کی کرتی ہے. سیاسی جدوجہد، سماجی جدوجہد کے ساتھ ساتھ ہماری کوششوں کا اصل مرکز اسلامی تعلیمات ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنی تمام دیگر کوششوں میں اس وقت ہی کامیاب ہوں گے جب ہم مذہبی نقطہ نظر سے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں گے. اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر نہیں عمل کریں گے اور آپ کی بتائی ہوئی خوبیوں کو نہیں اپنائیں گے تو کتنے ہی جلسے کر لو، کتنے ہی پروگرام کر لو، کتنے ہی نعرے لگا لو، جب تک خدا ہم سے راضی نہیں ہوگا ہماری کوئی کوشش کامیابی کی دہلیز تک نہیں پہنچے گی. آئیے ہم طے کریں کہ ہم دوسروں کے حق کو ادا کریں گے اور انشاءاللہ کبھی کسی کی حق تلفی کر کے اپنے رب کو
ناراض کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آخری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم خدا اور رسول کے محبوب بننا چاہتے ہو تو ایک تیسری خوبی بھی پیدا کرو، اور وہ تیسری خوبی یہ ہے کہ اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے کبھی اپنے کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ جو اپنے پڑوسی کو خوش رکھے گا اس کا نبی بھی اس سے خوش ہے، اس کا خدا بھی اس سے خوش ہے۔ اور یاد رکھیے اس بات کو کہ جس کی دیوار آپ کی دیوار سے ملی ہے یا جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے قریب ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو، چاہے اس کا کوئی بھی دین و دھرم ہو اور کوئی بھی رنگ و نسل و قوم سے اس کا تعلق ہو، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ پڑوسی سے حسن سلوک کرنے والا سنیں کہ وہ خدا اور رسول کا محبوب ہے، اور جو خدا اور رسول کا محبوب ہے وہ اس عالم میں بسنے والے ہر چیز کا محبوب ہوگا۔ وہ انسانوں کے دلوں میں خدا اس کی محبت کو پیدا کرے گا۔ آج ہم پڑوسیوں کی حق تلفی کرتے ہیں، طاقتور کمزور کو دباتا ہے، مالدار غریب کو دباتا ہے، اور ہمارے ذہن سے اسلامی تعلیمات مٹتی جا رہی ہیں۔ میرے دوستو، جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے خدا کی طرف سے رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ جمعیت العلماء اسلامی نقطہ نظر سے آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آج سے آپ اپنے ساتھ اس بات کا عہد کر کے جائیں کہ ان تینوں خوبیوں کو ہم اپنائیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی کسی کا حق نہیں ماریں گے، کبھی پڑوسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے۔ اللہ کے محبوب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب امتیوں میں خدا آپ کے ناموں کو شامل کرے گا، اور انشاءاللہ جب ہم خدا اور رسول کے محبوب بنیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے اس دیش کے اندر امن و امان کی فضا کو قائم کر کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو پیدا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب